السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی۔ بارگاہ عزی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ذکر کیا جائے اس کو صحیح سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس مجلس میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع گفتگو ہے، وہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الصیام کے ضمن میں ہی ایک اور نفلی روزے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کی ہے، اور اس باب کے ضمن میں غالباً چند احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، جس کے الفاظ جن احادیث کے کچھ قدر مختلف ہیں، مفہوم بھی ایک ہے، لیکن کچھ چیزیں بعد احادیث میں نئی بھی ملتی ہیں۔ تو آتے ہیں اس باب کے ذکر کی طرف سب سے پہلے، تاکہ کون سا وہ روزہ ہے جس کی طرف اب مؤلف رحمہ اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ صوم یوم عاشوراء، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، فرض روزے یا ماہ مبارک، اس کے بعد صحیح مسلم میں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں جو رمضان المبارک کے بعد فضیلت والا روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ پھر خاص طور پر یہ تو ہوا پورے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں جو نفلی ہیں کہ انسان اس کا اہتمام کرے تو بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر اس محرم کے مہینے میں، جو کہ ایک حرمت کا مہینہ بھی ہے، خاص طور پر جو عاشورہ کا روزہ ہے یا عاشورہ کے روزے، اس سلسلے میں توقید الگ آئی ہے، اس کے سلسلے میں ذکر بھی الگ آیا ہے۔ اسی لیے مؤلف نے یہ باب ذکر کیا ہے، باب صوم یوم عاشوراء، عاشورہ کے روزے کا بیان۔ حدیث نمبر 688 ہے، 688، اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، یہ محرم، یہ مہینہ اس سلسلے میں تعارف کا محتاج نہیں، اس کی جو اہمیت ہے اسلام میں یا اس کی جو فضیلت ہے، جو ہمارا کیلنڈر ہے اسلامک، اس میں سے آغاز جو ہوتا ہے وہ اسی ماہ مبارک سے ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ جو سن ہجری ہے اس کا بھی آغاز اسی ماہ مبارک سے ہوا۔ پھر اسی طرح جو اپنا ہے روزہ اس کا، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس روزے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت دیکھا کہ وہاں کے جو یہود ہیں، جیسا کہ احادیث میں آگے ذکر آ رہا ہے، وہ بھی اس دن کا، خاص طور پر عاشورہ جو محرم کا ہے، اس دن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کو ایک عید کا سا دن یا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ تو اسلام نے اس جو عبادت تھی اس کو جاری رکھا، کیونکہ اسلام ہر اس اچھے عمل کو جاری رکھتا ہے کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اطاعت گزاری کے لیے وہ منفعت بخش ہو۔ جس طرح کہ یہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ جاہلیت میں یہ چاروں جو مہینے تھے ان کا بھی احترام کیا جاتا، انہیں حرمت کا مہینہ
قرار دیا گیا ہے، چاروں مہینے جو تھے اسلام نے ان کو جاری کیا، جاری رکھا ہے اس کو، ان کی حرمت کو، اور اسی طرح اس کے فضائل بیان کیے لوگوں کے سامنے۔ تو آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ، کہ قریش جو تھے وہ عاشورہ کا جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں قریش عاشورہ 10 محرم کو بیت اللہ شریف پر غلاف بھی چڑھاتے تھے، نیا غلاف پہناتے، اور پھر اس دن کی تعظیم و تکریم بھی بہت زیادہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ تعظیم و تکریم کے لیے ہی جو ہے وہ روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ جاہلیت مراد یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے فی الجاہلیہ، تو یہ ہے پری اسلامک پیریڈ، اسلام سے پہلے کا دور، وحی الہی کے نزول سے پہلے کا جو اپنا ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جاہلیت بعض لوگ سن کر لفظ ذہن میں یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جہالت۔ نہیں، جہالت اور چیز ہے، جہالت کی ضد علم ہے، اور بہت سے لوگ آج بھی جاہل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان بھی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، وہ شریعت پر کاربند بھی ہیں، لیکن جاہل ہیں، علم نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو لیکن جاہلیت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے تہیں اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند اور وقت کا اپنے بڑی بات کرنے والا، ذی شعور، سمجھدار، اور ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، جیسا کہ ہمیں ایسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جاہلیت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ، بیعت رضوان کے لوگ، یہ سارے جاہلیت میں ہی تھے۔ تو لیکن اس وقت جب اسلام ان کے دلوں پہ نہیں اترا، ان کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوا، تو وہی کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا۔ تو جاہلیت غیر فطری معاملات، ان میں انسان کا پڑ جانا، یہ ہے جاہلیت۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں اور حدیث میں، واہ اللہ ہے، نوحہ ہے، میت چلی گئی دنیا سے، اب اس کو پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی پکار۔ اور اسی طرح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی گھر والی ہیں، نبی کی گھر والی ہیں، ازواج مطہرات، ان کے بارے میں کہ تم گھر میں ٹکی رہو اور جاہلیت کا سا بناؤ سنگار نہ کرو۔ یہ ہے جاہلیت میں جو قریش تھے، اسلام یعنی وحی الہی یا عہد رسالت سے پہلے اس کا روزہ رکھتے تھے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ عاشورہ لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ ہے، کوئی اور دن نہیں، یعنی غلبہ اسی پر ہی ہے عاشورہ۔ تو جیسا کہ حدیث میں ہے جامع ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام عاشوراء یوم العاشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا باقاعدہ 10ویں محرم کے روزے کا، جو کہ 10واں دن بنتا ہے، یوم العاشر۔ تو باب ما جاء فی عاشوراء، یہ باب اس کے تحت یہ حدیث ذکر ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ حتی فرض رمضان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عاشورہ کا روزہ رکھنے کا۔ تو جیسا کہ یہ آپ کا جو حکم ہے، یہ اگر کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو اس کو استحباب کی طرف پھیر دے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اصول جیسا کہ بیان ہوا ہے پہلے کئی بار، امر یقتضی الوجوب اور والنہی یقتضی التحریم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حکم فرماتے ہیں دین کے معاملے میں تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، اور جب روکتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ حرام ہے، اب اس کے قریب پھٹکنا، اس پر عمل پیرا ہونا، جس سے آپ روکیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ جب آپ نے حکم دیا اس کا تو یہ فرض تھا، حتی فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔
تو رمضان کے روزے فرض ہونے تک یہ جو عاشورہ کا روزہ تھا یہ 10ویں محرم کو یہ فرض تھا، یہ واجب تھا۔ اور رمضان المبارک کے روزے جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہوا اس کا کہ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں قریباً روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا، جس طرح کہ دیگر کئی عبادات کا نزول ہوا اسی سن ہجرہ یعنی 2 ہجری میں، تو یہ روزے بھی اسی وقت فرض ہوئے۔ جب روزے یہ فرض ہوئے رمضان المبارک کے، تو یہ روزہ جو ہے یہ فرض نہ رہا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ حتیٰ فرض رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہو گیا تو فرمایا کہ اب یہ روزہ جو ہے اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو مقام، اس کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت، وہ اسی طرح اہمیت اس کی باقی رہی۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ اب رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا کہ من شاء صامہ، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اب، وہ من شاء لم یصمہ، اور جو چاہے وہ اب اس کا روزہ نہ رکھے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ یہ تو عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ ہے، بلکہ بالعموم رمضان جو محرم کے روزے ہیں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ وصیام یوم عاشورہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں جو یعنی میں گمان کرتا ہوں یا ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ روزہ جو ہے عاشورہ کا 1 سال کے گناہوں کی کفارے کا موجب ہے یا سبب ہے یا معافی کا سبب ہے۔ تو 1 سال بیٹھے بیٹھے ایک انسان کو اتنا اجر و ثواب مل جائے بندہ مومن کو ایک روزہ رکھنے سے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں افضل الصیام بعد رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین جو روزے ہیں وہ ہیں شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کے روزے۔ تو آتے ہیں اس حدیث میں یہ ذکر ہوا عاشورہ کے روزے کا، اور کہ یہ پہلے فرض تھا اور رمضان المبارک کی فرضیت کے ساتھ اب یہ فرض نہیں رہا بلکہ نفل ہے، لیکن اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے۔ دوسری حدیث اسی باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے 689 یا 699۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب التفسیر سورۃ البقرہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے ضمن میں۔ تو ذکر کرتے ہیں حدیث کے الفاظ کہ فرماتے ہیں کان عاشوراء یصوم اہل الجاہلیہ، کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ اس کا اہتمام رکھتے تھے۔ فلما نزل رمضان، جب رمضان نازل ہوا یا رمضان المبارک کے مراد ہے روزے اترے نازل ہوئے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ، وہی الفاظ ہیں کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس عاشورہ کا اب روزہ نہ رکھے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صریح نص ہے، نص صریح، اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ اب یہ روزہ جو ہے یہ فرض نہیں رہا بلکہ نفلی مقام اور اپنا مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ بھی پہلی حدیث کی توثیق ہے اسی باب کے ضمن میں۔ آتے ہیں اس کے بعد جو حدیث ہے حدیث نمبر 690 جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ پہلی حدیث اس ضمن میں باب میں جو تھی وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور تیسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اقطعین۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو احادیث مروی ہیں گویا کہ قسم کی گواہی ہے، شہادت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسی مسئلے میں یا اسی معاملے میں۔ یہ حدیث نمبر 690 690 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں داخل علیہ الاشعث، حضرت اشعث رحمہ اللہ وہ ان کے شاگرد، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہو یطعم، اس حال میں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے۔ فقال، تو کہا کس نے؟ اشعث رحمہ اللہ نے، کہ الیوم عاشوراء، کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے، یعنی محرم کی 10 ہے۔ تو یہ الفاظ ناظرین اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول تابعین اعظام اور دیگر جو لوگ تھے اس وقت کے، ان میں یہ روزہ خاصہ ہی اہمیت کا حامل تھا۔ لوگ بہت زیادہ اس روزے کو رکھتے، بڑا اس کا اہتمام کرتے یہ ثواب اور اجر کے حصول کے لیے۔ جب یہ فرض تھا اس وقت بھی، اور جب یہ فرض نہ رہا نفل تو اس وقت بھی یہ روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا۔ لیکن یہ باور کرانے کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ یہ نفلی ہے، اب جو چاہے رکھے اور چاہے نہ رکھے، تو اب کوئی پابند نہیں ہے کہ اس کو، چونکہ ثواب اور اجر ہے تو آدمی اگر کوئی نہیں رکھتا، جیسا کہ پہلے حدیثیں گزری ہیں، تو اس پر ملامت نہیں ہو سکتی کہ بھئی یہ آج عاشورہ ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ شخص جو ہے اس شخص سے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی نسبت تقوی میں، پرہیزگاری میں یہ کم ہے یا یہ پیچھے ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی وہ آگے ہے۔ تو یہ سارے حقیقی پیمانے جو ہیں فضیلت کے عمل کے ذریعے، وہ تو علیم بذات صدور جانتے ہیں کہ کون کتنے یا کس حد تک نیکی کے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ کہ بس اوقات آپ حیران ہوں گے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ دکھا دیا ہمیں اور حیران کر دیا، ذہب المفطرون بالاجر الیوم، کہ آج کے دن افطار کرنے والے جو ہیں وہ اجر میں آگے بڑھ گئے۔ تو ان لوگوں سے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اتنی گرمی میں اور شدت میں اور تڑپ رہے تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی پیے اور جناب کھانا کھایا اور اشاج بشاج ہو کے چل پھرنے لگے اور خدمت شروع کر دی، اب وہ اجر لے گئے آگے۔ تو اب یہ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا رہے ہیں اس دن، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اب انہوں نے چونکہ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا نفلی اس لیے وہ اپنے تقوی میں، پرہیزگاری میں پیچھے رہ گئے۔ نہیں، پتہ نہیں کہ وہ نہ روزہ یہ رکھ کر نفلی انہوں نے کتنے جو واجب تھے، کتنے فرائض تھے ان میں وہ انہوں نے سر انجام دیے ہوں، یا کتنی نیکیاں وہ اور لے گئے ہوں، اس میں وہ بڑھ گئے ہوں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور علیم بذات الصدور جانتے ہیں۔ لیکن ایک ظاہری علامت ضرور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ایک دلیل ہے، لیکن یہ کوئی کسوٹی نہیں فائنل جسے ہم فیصلہ کر سکیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے رکھا ہو، جو کہ بعد کھانا کھا رہے ہوں، کہ لوگ جو ہیں ابھی تک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو ابھی تک فرض ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ نفلی ہے، روزہ اگر فرض ہوتا تو میں کبھی کھانا نہ کھاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول ایک فرض روزہ ہو تو وہ اس کو چھوڑ دے یا واجب ہو؟ تو اس لیے انہوں نے یہ کھانا کھایا اور کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ پوچھا کہ فقال الیوم عاشورہ، فقال کان یصام قبل ان ینزل رمضان، ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ روزہ اسی طرح رکھا جاتا تھا واجب اور فرض سمجھ کر کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے یا وہ آیت مبارکہ نہیں نازل ہوئی تھی جو کہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیتی ہے۔ تو اب جب وہ فرض ہوئے تو فقال کان یصام قبل ان ینزل رمضان فلما نزل رمضان ترک فدنو فکل، تو اب وہ روزہ جو ہے فرض نہ رہا بلکہ نفلی قرار پایا۔ اب یہ جب بات سمجھا دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو ساتھ ہی فرمایا کہ اب یہ ہے کہ آپ قریب آ جائیے میرے، فدنو دنا یدنو دنون، تو دان اس کی صفت آتی ہے اور دنیا اسی سے ہی ہے، اور دنن اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا جو صلہ ہے وہ من ہو و فدنو من ہو، یا قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، میرے قریب ہو جا
فدنو لش دنا یدنو للشیء، اور یہ بھی آتا ہے لام کے صلہ کے ساتھ بھی، فکل اور کھا۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس اور زیادہ کہ تاکہ وہ بھولنے نہ پائیں اور لوگ بھی یہ واضح طور پہ سمجھ لیں کہ یہ روزہ فرض نہیں رہا بلکہ نفلی ہے، کہا کہ آئیے میرے پاس، اس کام میں ان کو شریک کیا، بلکہ عملاً ان کو کہا کہ میرے ساتھ شریک ہو جائیے کھانے میں، تو انہوں نے بھی کھایا کھانا۔ اب اتنی یہ بات واضح ہوگی، کلیئر ہوگی کہ کسی کو اب شک نہیں رہا، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ بعض لوگ اس کے باوجود، بلکہ اہل مدینہ ہی روزے کے بارے میں بعض لوگ شک رکھتے تھے یا شک کرتے تھے یا انہیں معاملہ کلیئر نہیں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلیئر کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی شاید اس کی ضرورت سمجھی ہو۔ تو ناظرین، یہ حدیث تھی جو 690 ہم نے ذکر کی ہے، تو جو کچھ بھی اس بارے میں کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔